تو رسول سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو نبی سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ پنجتن پاک جو ہے نا، پنجتن پاک، یہ آقا علیہ السلام نے پنجتن پاک میں کن کو شامل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ نا آقا علیہ السلام ایک دھاری دار چادر، اس طرح وہ کہتے ہیں نا کمبل سا ہوتا ہے، وہ لے کے نا آقا علیہ السلام اپنے اوپر لیے ہوئے تھے کہ ادھر سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے گئے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کو کھولا اور دونوں کو اپنے اندر لے لیا، یعنی ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ اور دوسری طرف مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اس کے بعد امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ دونوں تشریف لے آئے۔ اب آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اب ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں باہر سے آیا نا، تو میں نے جب دیکھا کہ بھی آقا علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی ہے اور چادر کے اندر سے نا حرکت ہو رہی ہے، ہل رہی ہے کوئی چیز، میں بڑا حیران، میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج آقا علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا نا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہا اولائی اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ پنجتن پاک ہیں، یہ وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا صدقہ اللہ دنیا والوں پہ بھی رحم کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ میری امت پہ رحم کرے گا۔ اور پنجتن پاک کے اندر شامل کون ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ہاشمی گھرانے سے ہیں، آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ بھائی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا، تو تقریباً 52 مسلمان تھے آپ کے ساتھ، 52۔ اب مدینہ جب گئے تو ادھر جو انصار تھے جو آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، اب آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو اور مہاجرین کو اکٹھا کیا اور آپس میں نا بھائی بھائی بنانا شروع کر دیا تاکہ تعلق قائم ہو جائے، ریلیشن قائم ہو جائے۔ اب آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ہر ایک انصار کے ساتھ پکڑ کے نا تو کہا کہ بھی یہ تیرا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب مہاجرین جب مکہ سے گئے تھے نا، تو اپنا سارا مال و اسباب مکہ میں ہی چھوڑ گئے تھے، اگر کسی کا گھر بار تھا، کسی کے کھیت تھے، باغ تھے، وہ سارا کچھ مکہ میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ اب مدینہ میں جب گئے، انصار کے پاس تو سارا کچھ موجود تھا، ان کے پاس گھر بار بھی تھا، کھیت بھی تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، ہر چیز تھی۔ اب ان کا جذبہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جب بھائی بھائی بنایا نا، تو جس کے پاس ایک گھر تھا نا، اس نے کہا میرے ساتھ جو بھائی بنایا میں آدھا گھر اس کو دیتا ہوں، یعنی آدھا گھر اس کے نام پہ وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد جس کے پاس کھیت تھا، اس نے کہا بھی آدھا کھیت میں اس کے نام پہ وقف کرتا ہوں، یعنی ہم دونوں اس میں شریک ہیں۔ کہ بھی کیسا ایک جذبہ تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ وہ بھی تو مسلمان تھے نا، آج وقت حاضر میں بھی آج وہ سلسلہ ہے ہی نہیں۔ آج وہ کہتے ہیں جس کے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس ہے، دوسرے کا بھی میرے پاس آ جائے۔ لیکن یہ مہاجرین اور انصار کا جذبہ تھا کہ آپس میں دونوں نے اپنی جائیداد آدھی آدھی تقسیم کر لی۔ اب تمام مہاجرین یعنی 52 جو مہاجرین تھے ان کو انصار کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا، تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تنہا رہ گئے۔ اب تنہا رہ گئے نا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا لیکن مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، سارے انصار مکمل ہو گئے، مہاجرین مکمل ہو گئے، میں تنہا رہ گیا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی،
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے پیارے علی غم نہ کرو، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یعنی کیا شانیں ہوں گی، اور جس درگاہ پہ ہم رہتے ہیں نا، یہ وہی درگاہ ہے جو اسی سلسلہ نسب سے تعلق رکھتی ہے، جن کا خون ہے حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں کہ آپ کی تزویج ہوتی ہے، آپ کی نکاح اگر ہوتا ہے نا، تو وہ کس سے ہوتا ہے کہ سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ اور یہ وہ آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں کہ آپ کے والد سے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی پیدائش ہوئی نا، تو آپ کی جو چچی تھی نا حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام فضل، انہوں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا اترا ہے اور آپ کی گود کے اندر آ گیا۔ اب جب خواب دیکھا ظاہری طور پہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں اور آ کے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا اترا ہے اور میری گود کے اندر آ گیا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میری چچی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے ایک شہزادی عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ وہ شہزادی تیری گود میں عطا کر دے گا۔ اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ آقا علیہ السلام کی وہ شہزادی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الفاطمہ بغدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ یہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یعنی جنتی خواتین جس نے بھی جنت جانا ہے، جو فاطمہ الزہرا کی کنیز بن گئی وہ جنت میں چلی گئی۔ اور جس نے اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی سیرت پہ عمل نہیں کیا تو پھر جنت کی مالکہ تو وہ ہیں۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا اگر وہ بروز قیامت اس بات پہ پوچھ رہی ہے ابھی تو نے میری سیرت پہ عمل نہیں کیا، ان کی سیرت کیا تھی؟ آپ کی سیرت یہ تھی کہ آپ کے سر سے کبھی پردہ نہیں اترا تھا، آپ کے سر سے کبھی پردہ ہی نہیں اترا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نا چھوٹی تھی، تو کفار جو تھے نا، اس طرح ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، انہوں نے کیا کیا، آقا علیہ السلام نا مکہ کے اندر حرم کعبہ کے اندر نا سربا سجود تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ انہیں بدبختوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار آج ایک کام کرتے ہیں، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ یہ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں۔ یہ اسلام جو آج ہمارے پاس موجود ہے نا ایسے نہیں پھیلا، ہم تو کہتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں تو بوقت حاضر تو گرتی میں ملا ہوتا ہے نا، وہ پیدا ہوتے ہی اسلام کے اندر ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں، بس وہ کہہ دیجیے تھوڑی گرتی دے دو، بچے کہانی کی جان دے دو۔ یہ اگر قدریں پوچھنی ہیں تو کریم آقا علیہ السلام سے پوچھیں نہ شروع کرو تو چڑھ گئی بس پھر آخری وقت۔ اور یہ قدر اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے ہم پوچھ لیں۔ تو آقا علیہ السلام کے سر پہ نا ان لوگوں نے لا کے نا اونٹ کی اوجری جو تھی نا وہ آقا علیہ السلام کے سر مبارک پہ رکھ دی۔ اب اونٹ کی اوجری آپ کو پتہ کتنی وزنی ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ نہ یہ سجدے سے سر اٹھا سکیں، تکلیف میں آئیں گے تو معاذ اللہ اسلام کو ہی چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو کسی نے جا کے بتایا کہ اے فاطمہ آپ کے بابا جان کے ساتھ مکے والوں نے یہ حرکت کی ہے۔ اب آپ اس وقت وہ وقت تھا کہ آپ اپنے گھر سے نکلی اور چھوٹی سی تھی، آپ نے آ کے اپنے ہاتھوں سے اس اوجری کو پیچھے کیا، اور آقا علیہ السلام نے نا کبھی زندگی میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف کے اندر بھی گئے تھے نا تو کفار نے اتنا ظلم کیا، آپ لعن ہو گئے، فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ دعا کریں میں ان کو نست و نابود کر دوں۔ آپ نے کہا نہیں، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اسلام کا تاج بنیں گے، کبھی بد دعا نہیں کی۔ لیکن اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ جب آئی نا اور آپ نے تنہا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس اوجری کو ہٹایا، پھر کنویں پہ گیا، آپ کے سر مبارک کو دھویا، تو آپ نے کہا اے میرے مالک کریم جن کفار نے یہ حرکت کی ہے نا ان کو نست و نابود فرما۔ محبوب علیہ السلام فرمایا آمین، یا اللہ میری بیٹی فاطمہ کی دعا کو قبول فرما۔ تو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ولی کامل کے صدقے ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔